بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو واچنگ مارننگ وتھ فضا 24 نیوز پر. ناظرین، کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی نہر کے کنارے یا پھر کسی دریا کے کنارے یا سمندر کے کنارے پر اگر آپ ایسے پھیل رہے ہیں اور سیلفی ایسے لینے کی کوشش کر رہے ہو اور آپ کا جو فون ہے وہ پانی پہ گر جائے؟ خیر، یہ جاپان میں ایک واقعہ ہوا ہے جہاں پہ ایک شخص آدھی رات کے وقت شراب پی رہا تھا، ساتھ ساتھ ٹہلتا ہوا جا رہا تھا سمندر کے بالکل ساتھ ساتھ، اور ایسے سیلفی لے رہا تھا. اس وقت رات کے ٹائم پہ جو موبائل ہے نا وہ اس کے ہاتھ سے گرا اور سمندر پہ گر گیا. ٹھیک ہے، اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے سمندر کے اندر جو ہے نا چھلانگ لگا دی اپنے موبائل کو بچانے کے لیے، اور اس کو تیرنا بھی نہیں آتا تھا، مگر اس نے اپنے کمر کے بل پہ تیرنے کے لیے کچھ ٹرائی ماری، کچھ کوشش کی، تو وہ تیر کے 4 گھنٹے تک اپنے کمر کے بل پہ وہ تیرتا رہا. جب 4 گھنٹے کے بعد جب تھوڑا سا دن کا روشنی آئی تو کسی نے دور سے اس کو دیکھا تو ایمرجنسی سے کال کی اور ایمرجنسی سے وہاں پہ سے لوگ آئے، اس کو ریسکیو کیا. اور جب اس سے پوچھا تو اس نے یہ بتایا کہ میں اپنا موبائل پکڑنے کے لیے چھلانگ لگائی تھی، مگر لہریں بہت زیادہ تیز تھی تو مجھے پتہ نہیں لگا. اور بڑی حیران کن بات ہے کہ ایک دیکھیں نشے کی حالت میں تھا، شراب میں دھت پیا ہوا نشئی، اور اس کے باوجود وہ تیرتا رہا. اگر آپ بھی کہیں پہ اس طرح جا رہے ہیں، کوئی جھیل کے کنارے، کوئی نہر کے کنارے، تو پھر ایک تو آپ نے سیلفی لینے کی کوشش نہیں کرنی، ٹھیک ہے، ہوش میں ہو یا نشے میں ہو. مگر اگر بہت زیادہ آپ کو سیلفی کی کوئی لوڑ پڑ گئی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ موبائل کو بڑا سا گرپ سے پکڑ کے رکھنا ہے، اور اگر آپ گر جائیں یا موبائل گر جائیں تو اپنا خیال بھی رکھنا ہے، اور یہ کہ اگر موبائل گر گیا تو پھر اس کے پیچھے چھلانگ نہیں لگانی، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ تو لوگ سامنے کوئی ڈوب رہے ہوتے ہیں تو اس کو بچانے کے لیے نہیں کودتے. تو آپ جناب ایک واقعہ ضرور ڈسکس کرنا ہے میں نے آپ سے. ارے 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 اس کے بغیر میں آج کیسے شو کر سکتی ہوں؟ مجھے کیسے بھول سکتا ہے؟ میری جتنی ٹیم ہے علی رانا، کدھر گئے آپ لوگ؟ وہ جو ایک پولیس والے نے بدتمیزی کی ایک عورت کے ساتھ، یہ میں نے ابھی صبح ویڈیو دیکھی، مجھے میک اپ روم میں دکھائی ہے. وہ آپ نے دیکھی ہے ویڈیو؟ ہے اس سٹوری کے اوپر بات کرتے ہیں نا. اچھا جی، ایک پولیس اہلکار، مرد پولیس اہلکار نے ایک عورت کو اس کے گھر کے اندر گھس کر تھپڑ پہ تھپڑ مارے، اور تو اور اس کا گلیبان پکڑنے کی کوشش کی، پکڑا بھی، اور اس کو دے دن منہ پہ سے چپیڑے ماری، اتنی زور کے چپیڑے ماری. میں نے ابھی 2 دن پہلے یہاں پر بیٹھ کر پولیس کے امیج کے اوپر بات کی تھی، ٹھیک ہے، اور پولیس کے امیج کو ٹھیک کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ بڑے اچھے لفظوں کا استعمال کیا تھا، مگر پولیس یہاں پر خود اپنے جو امیج ہے نا اس کو ٹھیک نہیں کرنے کی کوشش کر رہی، نہ وہ چاہتی ہے. کس طریقے سے پولیس کی کنٹروورسیز جو ہیں وہ آتی ہیں سامنے، ان کی خبریں آتی ہیں، کس طریقے سے ہم پولیس کو ڈیفینڈ کریں، کس طریقے کے لوگ پولیس میں ہائر کیے ہوئے ہیں، کوئی مینٹل سچویشن ہے ان کی، کوئی ان کی تربیت ہے. چلو اس عورت نے، اگر میں کہتی ہوں کوئی کرائم بھی کیا تھا، کوئی لیڈیز پولیس لے کر جائے نا، اس کو اریسٹ کریں، اس کو مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں اس کو سزا دینے والے، اس کو مارنے والے؟ کتے کی طرح مار رہے ہیں آپ اس کو. سزا کا تعین آپ نہیں کر سکتے، عدالت نے کرنا ہے. آپ کا کام ہے کسی مظلم کو جو بھی ہے اس کو پکڑ عدالت کے سامنے پیش کریں، اور وہ تب تک ملزم ہوتا ہے جب تک اس کی سزا کلیئر نہ ہو جائے. جس پہ جرم ثابت نہ ہو جائے وہ ملزم ہوتا ہے، وہ مجرم نہیں ہوتا. آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کسی کو سزا دیں، کسی کو تکلیف دیں، اور وہ بھی کسی عورت کو. کس اذیت سے، کس تکلیف سے آپ اس کو مارے. ایک لیڈی کانسٹیبل تھی وہاں پر، وہ جو کہہ بھی رہی تھی ان کو کہ آپ مت مارے نا، آپ مت ہاتھ اٹھائیں، کیوں مار رہے ہیں آپ اس کو. اور جو سچویشن، جو سٹوری مجھے سننے میں آئی ہے وہ میں آپ کو پہلے بیان کر دوں. I'm not sure about the situation، کیونکہ مجھے ابھی میک اپ روم میں پتہ چلا تھا. میں نے ویڈیو 4-6 مرتبہ دیکھی، میرے تو دل ٹھہل گیا. یا اللہ، جو مجھے پتہ چلا وہ یہ کہ وہ عورت ڈیورس تھی. صحیح بولا نہیں جاتا ایسی باتیں سن کے. وہ عورت ڈیورس تھی اور اس کو جو ہے نا اس کے گھر سے نکالا جا رہا تھا. اس کے 2 بچے تھے طلاق کے بعد، تو وہ جا نہیں رہی تھی. اس کو چھت سے مارتے ہوئے، بال کھینچتے ہوئے، اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کر آیا وہ. اور وہ جو گھر والے جنہوں نے اس پولیس والے کو بلایا، جس کے وہ 2 بچے تھے، ان لوگوں کا دل نہیں دہلا، ان کو تکلیف نہیں ہوئی. یا اللہ، ان پہ عرش نہیں گرا.
میں آئی جی پنجاب صاحب سے ڈیمانڈ کرتی ہوں, ریکویسٹ کوئی نہیں ہے میری, اس بندے کو ایسی سزا دے, ایسا اس کا حال کرے, بھرتناک سزا دے اس کو. ابھی تک یہ پتہ چلا ہے کہ اریسٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, مگر اس کو ایسی سزا ملنی چاہیے, بیچ چوراہے پہ اس کو مارے, اس نے جس طریقے سے اس کو مارا ہے, اس کو مارے, اس کو اتنی اذیت دے, اس کو اتنی سزا دے. اور یہ جو کانسٹیبل تھا, اس کو شرم نہیں آئی, اس نے اپنے گھر والوں میں کیا منہ دکھایا, اس کے بچے, اس کی اپنی اولاد کیسے منہ چھپاتے پھرے گی لوگوں کے سامنے کہ یہ میرا باپ تھا. کتنی تکلیف والی بات ہے. خدا را, گھٹیا ترین لوگ ہیں, کس طریقے سے عورت پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. اب مجھے اس فیز میں سے نکلنا ہے, یا اللہ. اف, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں. اوکے جی ناظرین, ابھی ہم بات کریں گے ماؤں کی کون سی ایسی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں. بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں, بول نہیں سکتے, ان کی تو ظاہر سی بات ہے بالکل وہ بے زبان ہوتے ہیں اس وقت. تو باپ دیکھیں نا گھر سے باہر ہوتا ہے, وہ تو اس طریقے سے لک آفٹر نہیں کر سکتا. اکثر مائیں جو ہے نا ہر وقت بچوں کو جو ہے وہ فون پہ لگا کے رکھتی ہیں, کارٹونز دکھاتی رہتی ہیں, یا پھر ان کی نیند کا جو ٹائم ہے وہ فکس نہیں کرتی ہیں. وہ میاں بیچارہ تھک کر آتا ہے سارا دن کام کاج کر کے, تو جو چھوٹا بچہ ہے وہ پھر پوری رات جاگتا ہے, اس کی وجہ سے میاں بھی ساری رات جاگتا ہے. کیونکہ بچے کی آواز ہوتی ہے, روتا ہے یا کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے اور اس کو لائٹ چاہیے. تو اب بخار یا نزلہ ہوتا ہے جب بچوں کو, تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ کسی فارمیسی گئے تو جا کے کوئی سی بھی دوائی پکڑی وہ بچوں کو دے دی. تو کیا بخار اور نزلے میں فوراً ایسے بچوں کو دوائی دے دینی چاہیے, یا پھر بخار کو آپ یہ ترجیح نہیں دیتے کہ بھئی بچے کو ٹمپریچر ہوا ہوا ہے اس میں بچوں کو نہلا دیتے ہیں, وہ بھی ایک بڑا خطرناک ہوتا ہے. اب ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یہ ہم ڈاکٹر تو نہیں ہیں, ہم تو نہیں بتا سکتے. پھر حفاظتی ٹیکے جو ہیں اس کو تو ترجیح دیتے ہی نہیں ہے کوئی. گھر کے جو بڑے بزرگ ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ لگانے ہی نہیں ہے ٹیکے, ہم نہیں مانتے, ہمارے زمانے میں ایک ہی ٹیکہ ہوتا تھا, پولیو کے قطرے پلانے کی ضرورت نہیں ہے, جو پولیو کے مرض ہیں یہ پولیو کے قطرے سے ہوتے ہیں, یہ نہیں پلانے. یہ جو گھر کے کچھ بڑے بزرگ ہیں نا وہ بھی بچے بھی جوان ماں باپ جو ہیں ان کے اوپر بڑا پریشر کرتے ہیں, ہمارے زمانے میں نہیں ہوتا تھا, اس زمانے میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ارے جانے دو تم لوگ پاگل ہو گئے, اتنے مہنگے مہنگے ٹیکے لگا دو, ایسے کر کے نا. تو بچوں کی جو ابھی ضروریات ہے چیزوں کی, ٹیکوں کی, ہر چیز کی, وہ پوری نہیں ہونے دیتے. یا پھر سردیوں میں اکثر یہ ہوتا ہے اتنے زیادہ کپڑوں سے بچوں کو لاد دیا جاتا ہے, جیسے لنڈا میں ایک پٹھان اپنے کندھے پہ کوٹ نہیں لے کے بیچ رہا ہوتا, اتنے کپڑے اتنے سے معصوم بچے کو پہنا دیا جاتا ہے. پھر دانتوں کی صفائی پہ بچوں کی کوئی توجہ ہی نہیں, بچہ اٹھایا, کھایا ہے, سویا ہے, دودھ پیا ہے, دودھ پی کے ویسے سلا دیا. بھائی بچے چھوٹے کیوں نہ, ان کے دانت صاف کرنے ہیں, ان کا تالو صاف کرنا ہے, ان کی زبان صاف کرنی ہے, ان کے مسوڑوں کو مساج کرنی ہے, بہت ساری چیزیں. کچھ عورتیں اپنے گھر کی ذمہ داریوں سے بالکل اپنا ٹائم نہیں نکالتی, بچہ تو پیدا کر دیتی ہے جس کی خواہش ہوتی ہے مگر اس کو دیکھتی کوئی نہیں ہے, اور کچھ غلطیاں کرتی ہیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں, اس کے بعد نا میں پروگرام شروع کرتی ہوں. میری بہت اچھی ایک جاننے والی ایک پروڈیوسر تھے ہمارے, ان کی شادی ہوئی, میں لاہور آتی تھی, اس وقت میں کراچی میں تھی, اپنی امی کے ساتھ آتی تھی. تو میں لاہور آئی ان کی شوٹنگ وغیرہ کے لیے, تو ہماری شوٹنگ چل رہی تھی. تو ہمیں ایک دم سے نا فون آیا کہ شوٹنگ کینسل. تو پروڈیوسر صاحب جو ہے نا شوٹ چھوڑ کے بھاگ گئے جلدی سے, پریشان سارے, کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے کیا ہوا. آدھا گھنٹے میں فون آیا کہ وہ گئے گھر پہ, تو چھوٹا سا ان کا بھی بچہ پیدا ہوا تھا, اس کو ٹب میں نا ان کی بیگم نہلا رہی تھی. تو نہلاتے نا اس کا کوئی فون آیا, تو وہ فون پہ نا فون سننے کے لیے گئی ہے, تو پیچھے ٹب میں جو بچہ لٹایا تھا نا وہ ہاتھ پیر مارتے مارتے ٹب کے اندر ڈوب گیا اور وہ وہیں مر گیا. اب جو ماں صاحب تھیں وہ باہر فون سن رہی تھی کمرے میں, اور ان کو یہ پتا تھا کہ بچہ ٹب میں لیٹا ہوا ہے. یا اللہ, ایسی بڑی ساری لاپرواہیاں ہیں. ہم بیماریوں کی بات کریں, یہاں پہ لاپرواہیاں بھی ماؤں کی بہت ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شہرام تبسم, چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, ویری گڈ چائلڈ اسپیشلسٹ. ان سے سارے ان مسئلوں کے اوپر بات کریں گے. آپ کی کالز بھی ہم شامل کریں گے, کال کیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, ہم کون سی غلطیاں کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ایز مدر آپ بتائیے کہ ہم سے کون سی مسٹیکس ہوتی ہیں جس میں ہمارے بچے جو ہیں بیمار ہو جاتے ہیں اور بچوں کی ہم طریقے سے جو ہے نا خیال نہیں رکھ سکتے. دیکھیں, سب سے پہلے تو ماں کا جو ایسا رشتہ ہے کہ وہ تو ایسا ہے کہ اس کے بغیر تو ایک معاشرت یا ایک سوسائٹی نہیں چل سکتی. بے شک. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ شاید جان بوجھ کے بھی نہیں کرتی, ان کو علم ہی نہیں ہوتا ان چیزوں کا کہ یہ چیز میں کر رہی ہوں یہ میرے بچے کے لیے بہتر ہے یا خراب ہے.
تو ایز اے نارم کیونکہ فیملیز میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اسی کو لے کے وہ فالو کر رہی ہوتی ہیں. تو ویسے یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف فزیکل ہی یا کوئی النس ہی ہو بچے کو تو اس کی لاپرواہی ہوتی ہے. بیسیکلی یہ ایموشنل نگلیکٹ ہوتا ہے, فزیکل نگلیکٹ ہوتا ہے, اور آپ کی جو بچوں کی بیماریوں کے لیے یا بچے جو صحت مند نہیں ہوتے ان کی وجہ سے ان کو نگلیکٹ ہوتا ہے. موسٹ کامن جو یہ ہوتا ہے کہ جی مدرس کو, اور پھر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جو نگلیکٹ ہوتا ہے نا یہ تب سے سٹارٹ نہیں ہوتا جب بچہ پیدا ہو جائے. نگلیکٹ سٹارٹ تب سے ہوتا ہے جب مدر کنسیو کرتی ہے, جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر کنسیو ہوتا ہے تب سے اگر ماں اس کی کیئر نہیں کرتی تو اس کے اثرات اینڈ تک جاتے ہیں. جیسے کہ کیا کہتے ہیں نا کہ ہیلدی ماں ہیلدی بچے کو جنم دیتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں, اپنی کیا کہ خوراک کو بہتر کریں, متوازن غذا لیں. کچھ مائیں وہ آج کل جو ٹرینڈ ہے ویسے تو بہت زیادہ چینج ہو گیا ہے, فاسٹ فوڈ لینا شروع کر دیتی ہیں, اور لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہے کہ جی کہ خوراک سے کوئی اثر نہیں پڑتا. بیسیکلی یہ بات یاد رکھیں کہ جو مائیں اچھی خوراک کھاتی ہیں ان کے بچے بھی ہیلدی ہوتے ہیں, اور ان کو وہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں لیٹر ایج میں بچوں کو کہ جو مائیں لے رہی ہوتی ہیں وہ بچوں کو ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے وہ کھاتی ہیں, ٹھیک ہے. اس کی مثال اسی طرح اس میں ایک ایپی جینیٹکس کا بہت رول ہے کہ جیسے ہمارے اندر بھی گڈ جینز ہیں بیڈ جینز ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح جب اگر آپ بچے کے بیڈ جینز کو اون کر دیں گی تو وہ ان کی بیڈ چیزیں امپروو ہونا شروع ہو جائیں گی, ان کی شو ہونا شروع ہو جائیں گی. اور اگر آپ اس کی گڈ جینز کو اون کریں گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے بچے کی گروتھ اچھی ہوگی, اس کی ڈیولپمنٹ اچھی ہوگی. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے گرمی ہے تو اس کے لیے اگر آپ کے پاس اے سی ہے تو آپ اے سی کا بٹن آن کریں گی تو اے سی ہوگا, اگر نہیں ہے تو پنکھا آن کریں گی تو پنکھا آن ہوگا. تو اسی لیے ایپی جینیٹکس از دس کہ آپ نے بچے کی گروتھ کو بہتر کرنے کے لیے اپنے گڈ جینز کو کرنا ہے. اس کے لیے آپ ایکسرسائز کریں جب بچہ آپ کنسیو کریں, اچھی ڈائٹ لیں جو کہ نہیں لیتی ماں, اور ان کی اکثر کو یہ ہوتا ہے کہ جی میں نے سی سیکشن نہیں کرانا, جو کہ ایک اچھے نارمل ڈلیوری نہیں ہونے دینی, سی سیکشن کرواتی ہیں. اس سے بھی بچے کی گروتھ میں اثر پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہوتا ہے نا کہ موسٹ آف دا ٹائمز جو بچے کیونکہ جو بچے ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں ماں پہ, ان پہ زیادہ نگلیکٹ ہونے کا چانس ہوتا ہے کیونکہ وہ ٹوٹلی ماں پہ ڈپینڈ ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے بچے کی گروتھ اور اس کی ڈائٹ پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ میں چیز ہوں گا, آپ کو شاید پتہ بھی ہوگا کہ یہ بریسٹ مدر ملک ویک چل رہا ہے کہ مدر ملک کے 1 to 7 اگست یہ ملک کا ہے, مدر ملک کا ایک ویک مناتے ہیں ہم لوگ پیڈیاٹرکس میں, جو کہ بچوں کو مائیں اپنا دودھ پلائیں تاکہ ان کو انہینس کریں کہ وہ اپنا دودھ پلائیں. تو سب سے پہلے مائیں اپنا دودھ پلائیں, اس سے بچوں کو طاقت ملتی ہے, اپنے آپ کو طاقت ملتی ہے. اور ایسی چیزیں ہیں جس سے بچہ اگر ماں کا دودھ پیے تو اس کو. سر میں نے کچھ ایسے بھی دیکھا ہے کہ کچھ ڈاکٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو وہ ماں کو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں آپ کو اس مقدار سے جو ہے نا دودھ نہیں آ رہا, تو آپ جو ہے نا اس کو پاؤڈر ملک پہ لے آئیں, اس کو اس پہ لے آئیں, اس کو باٹل پہ لے آئیں. تو وہ ماؤں کو خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ بچہ جو رو رہا ہے اس کو آپ کا دودھ نہیں پہنچ رہا, آپ پلانے کی کوشش تو کریں گے مگر اس کا پیٹ نہیں بھر رہا, اس کو پہنچ نہیں رہا, آپ جو ہے نا ڈبے کا دودھ جو ہے نا شروع کر دیں. تو اب عورتیں خود فورس بھی کر رہی ہوتی کہ نہیں ہم نے پلانا ہے, مگر یہ باتیں بھی کرتے ہیں. تو کوئی ایسی ٹیکنیک نہیں ہے جس پہ بچے کا دودھ جو ہے ماں کی طرف سے اس کو پراپر پرووائڈ ہو؟ جی دیکھیں یہ بائی لیٹرلی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. کچھ لوگ مدرس بھی یہ فورس کرتی ہیں کہ جی ہم نے اپنا دودھ پلانا ہے, کچھ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ جی اپنا دودھ نہ پلائیں, ڈبے والا دودھ پلائیں. لیکن کچھ زیادہ تر یہ دیکھا گیا کہ زیادہ تر جب سی سیکشن ہوتا ہے نا تو وہ ماؤں کا آئیڈیلی تو یہ ہے کہ ماں اپنا دودھ پلائے, ٹھیک ہے. اور دوسری یہ چیز ہوتی ہے کہ جب ماں کا دودھ نہیں اویلیبل ہوتا تو ڈبے والا دودھ پلانا شروع کر دیتے ہیں, پاؤڈر ملک دینا شروع کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے بچے کو وہ ایزی ٹو ٹیک ہوتا ہے, زور نہیں لگانا پڑتا, تو بچے کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے. اور دوسرا ماؤں کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بچے کا برتھ پہ جو اسٹمک ہوتا ہے نا, یہ چیزیں سائز آف جو وہ والنٹ 5 to 10 ml کا اس کا ہوتا ہے سائز, والنٹ کا سائز, والنٹ کا سائز کا جو اخروٹ کے سائز کا ہوتا ہے, ہاں ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر بچے کا جو اگر وہ 5 ml بھی لے لے تو دیٹس انف فار دا بیبی. اچھا. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب ماؤں کو یہ بڑا ہوتا ہے کہ جی میں نے جب میل ویٹ گین کر لیتی ہیں نا پریگنینسی کے دوران, تو آپ کی جو سہیلیاں ہوتی ہیں یا جو گھر میں لوگ ہوتے ہیں, جو برد سسٹرز ہوتی ہیں, وہ یہ ریکمینڈ کرتی ہیں کہ تم موٹی ہو گئی ہو, اپنی ڈائٹنگ کرو, اپنا وزن کم کر لو. بھئی وزن کم ہو گیا تو تم نے نا ٹھیک ہو جاؤ گی ورنہ مسئلہ بن جائے گا تمہارے لیے, تو اس لیے پانی کم پینا شروع کر دو اور جناب کھانا پینا بھی کم کر دو. حتیٰ کہ اس کے اگینسٹ کرنا ہے, آپ نے پانی بھی زیادہ پینا ہے اور آپ نے خوراک بھی زیادہ کھانی ہے. ہم لوگوں کو یہ ریکمنڈیشنز ہیں کہ جب آپ
प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी के बाद आप बच्चे को फीड करवाएं तो 10 to 20% ज़्यादा कैलोरीज लें ताकि आपकी ज़्यादा न्यूट्रिशन बने और आपका दूध ज़्यादा से ज़्यादा आए। बेशक सर, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद ज्वाइन करते हैं, आपके सवाल भी हम शामिल करेंगे, कॉल्स भी इस ब्रेक के बाद। अच्छा जी, वेलकम बैक। हमारे पास डॉक्टर शराम साहब मौजूद है और हम उनसे पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी हम मिस्टेक्स करते हैं जिसमें माएँ जो हैं वो लाइल्म होती है। बच्चों को डकार दिलाना कितना इंपॉर्टेंट है? जैसे हम दूध पिलाते हैं तो इज़ दैट वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको बर्ब आए? देखें, ये ज़रूरी तो है क्योंकि बेसिकली जब डकार का आने का मतलब ये होता है कि दूध हज़म हो गया। होता ये है कि जब माएँ दूध पिला रही होती हैं ना तो हल्की सी एयर बच्चे के अंदर चले जाती है, स्टमक के अंदर, जिसकी वजह से वो आपका जो वेल्व्स होते हैं ना, अल्लाह ताला ने एक वेल्व्स रखे हैं आम, जो कि इसोफेगस होती है, जो कि खुराक की नाली होती है, तो उसमें वो स्टक कर जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को फसीनेस, रोना शुरू कर देता है बच्चा। और अगर वो बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाए तो वो वाल्व खुल जाते हैं और बच्चे का दूध वापस आ जाता है, जिसको हम अपनी ज़बान में रिफ्लक्स कहते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स। तो उसकी वजह से बच्चे को फिर भूख ज़्यादा लगती है, बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती। तो इसके लिए फिर हम मदर्स को कहते हैं कि जी आप थोड़ी देर के लिए बच्चे की पोजीशनिंग बनाएं, उसको सहलाएं ताकि वो हज़म हो जाए। जब दूध स्टमक से आगे क्रॉस कर जाता है तो फिर वो बच्चे को डाइजेशन होती है, प्रॉपर हो जाती है। जो बहुत ज़ोर ज़ोर से थपकी मारते हैं, ऐसे 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 पुरानी माएँ मारती, तो इज़ दैट गुड? नहीं, दिस इज़ नॉट गुड। थपकी तो बड़ी ज़ोर की लगाते हैं हर वो कोई। बेसिकली तब लगाते हैं जब ना अगर बच्चा कोई एस्पिरेट कर ले, कोई खांसी करे, कोई चीज़ सांस की नाली के अंदर चले जाए, फिर आप ज़रूर लगाएं। ये एक नेचुरल मेथड है, ये हम यूज़ करते हैं चीज़ों को बाहर निकालने के लिए, ट्रिकिया से, जो कि सांस की नाली है। लेकिन खुराक की नाली में हज़म कराने का ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप जी बच्चे को ज़ोर से थपकी दें। हाँ, आप अपने साथ उसकी पोजीशनिंग्स होती हैं कि अपनी लैप में लेके, अपने कंधे से लगा के, आपको स्क्विंग करके बच्चे को इस तरह के, लेकिन उसमें बच्चे का जो है वो अपराइट होना चाहिए चेहरा, ठीक है, आपका इसका हेड शोल्डर्स के ऊपर, और बच्चा हल्का हल्का वो करे तो इससे वो डकार ले लेता है। और जो हवा बेसिकली वो हवा खारिज हो रही होती है मुंह के ज़रिए, अच्छा। जिससे बच्चे को आसानी होती है और बच्चा ईजी हो जाता है। अच्छा, वो जो देखिए बुखार होता है बच्चे को, हम क्या करते हैं उसको नहला देते हैं, इज़ दैट ओके? बिल्कुल, उसको नहला लें। अगर बहुत ज़्यादा बुखार हो, ठीक नहीं हो रहा, दिस इज़ अ नेचुरल रेमेडी, आप उसको नहला सकते हैं। दिस इज़ द मेथड ऑफ कन्वेक्शन, इसको हम ये कहते हैं कि उसके ऊपर से ना हल्की सी, नहलाओ, कुछ कहते हैं पट्टे से कट जाएंगे उसके। नहीं देखें, अगर तो बहुत ज़्यादा बुखार है, बेसिकली ये है कि जी आपने टेम्परेचर को कम करना है। टेम्परेचर कम करने का सबसे पहला तरीका है, अगर बच्चों को ज़्यादा कपड़े पहनाए हैं तो उसका कपड़े लूज़ कर दें, कम कर दें। और उसके बाद भी अगर ना हो तो आप नहला सकते हैं। उससे ये होता है कि जब एक लेयर बन जाती है नहाने के बाद या पट्टियों करने के बाद, एक लेयर बनती है जो कि है उसकी वाटर की, तो जब उससे हवा गुजरती है ना तो हवा हीट अब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से बच्चे के टेम्परेचर डाउन हो जाता है और बच्चा कंफर्टेबल फील हो जाता है। उसमें ऐसा कोई नुकसान नहीं है, कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता कुछ बच्चों में ताकत की कमी की वजह से झटके लगने शुरू हो जाते हैं, झटके लगने की सूरत में आप अवॉइड करें कि सांस की नाली में ना चला जाए, लेकिन आप मेडिकेशन के साथ साथ उसको फ़ौरन नहला सकते हैं, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन अपने करीबी डॉक्टर को ज़रूर चेक कराएं ताकि किसी किस्म का मसला हो, टेम्परेचर हो, प्रॉपर मेडिकेशन दें, घरेलू टोटके ना करें, लेकिन फौरी तौर पे आप नहला सकते हैं, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं होता। अच्छा, अक्सर बच्चे जो है ना कुछ खाते नहीं हैं, उनको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है, तो माएँ उनको बहुत प्रेशरली खिलाती हैं, उनका पकड़ के उनके मुंह में ठूसरी होती हैं और उसके बाद वो उल्टी भी करते हैं, फिर खिला देती है। तो ज़बरदस्ती कर सकते हैं या इंतज़ार करना चाहिए, बच्चा खुद भूख से मांगे, रोए? देखें, मैं तो इनको मदर्स को कहता हूँ कि जी जितने भी पुराने लोग हैं, सब लोग, मैं अपनी मिसाल भी देता हूँ, हमारी माओं ने हमें नहीं खिलाया इस तरह, ठीक है। मैं उनको कहता हूँ कि अब वो पीछे पीछे भागती रहती हैं, ये खा लो, ये खा लो। मैं उनको कहता हूँ कि बच्चे को एक सेंसेशन आने दें कि भूख क्या चीज़ है, ठीक है। उनके पीछे ना भागें, उनको 1-2 से 3 घंटे का गैप दें जिसमें उनको पता चले कि भूख क्या है, वो खुद आपसे मांगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसको एक जो कि भूख की एक सेंसेशन है वो ही नहीं पता चलने देंगे तो उसको कैसे पता चलेगा। और उससे बच्चे की जो होती है डाइट पैटर्न, उसका स्टेटस ख़राब हो जाता है बच्चे का। तो उसके लिए आपने बिल्कुल पीछे बच्चे के नहीं भागना। और ख़ास करके दूसरी चीज़ ये है कि कुछ माएँ ये कि मेरा बच्चा खा लें तो वो मोबाइल दिखाना शुरू कर देती हैं कि ये मोबाइल दे के खा ले। ये तो बिल्कुल नहीं करना, नहीं खाता ना खाए। उसकी सबसे अच्छी मिसाल मैं लोगों को ये देता हूँ कि हम रोज़े रखते हैं 17-18 घंटे का मैक्सिमम रोज़े का जो टाइम है, ये शायद मैं इससे भी ज़्यादा कह रहा हूँ। ये तो एक अडल्ट आदमी जिसका 80-90 kg वेट है, वो रोज़े की इफ्तारी के वक्त उसकी हालत गैर हुई होती है, वो दुआ मांग रहा होता है कि जल्दी रोज़ा खुल जाए, जल्दी उसका
جو ہے شوگر لیول ڈاؤن ہوئے ہوتے ہیں تو وہ کھانے کے لیے. تو ہاؤ اٹ از پاسبل ہے کہ 1-2 سال کا بچہ جس کا وزن 10-12 کلو ہے, اس میں اتنے ریزروز بھی نہیں ہیں, وہ کیسے بھوکا رہ سکتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مائیں ان کو باہر سے چیزیں لے دیتی ہیں, ٹافیاں لے دیتی ہیں, چپس لے دیتی ہیں, چاکلیٹس لے دیتی ہیں, جس سے آپ کو کیلریز تو مل جاتی ہے, نیوٹریشن نہیں ملتی, اور پیچھے بھاگنا نہیں ہے. اور کوشش یہ کریں کہ مائیں باہر کی چیزوں کے علاوہ گھر کی بنی ہوئی چیزیں دیں. جتنی گھر کی بنی ہوئی چیزیں نیوٹریشس ہوتی ہیں, صاف ستھری ہوتی ہیں, وہ باہر آپ جہاں سے مرضی لے لیں, وہ آپ کے لیول کی نہیں ہو سکتی. تو یہ چیز اچھا, آپ نے دیکھنی موسٹلی ہے. جن کا پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کوشش یہ کرتے ہیں لوگ کہ بس گھر میں بچے کو گود میں اٹھا کے رکھتے ہیں, پیاری اتنا آتا ہے, اس کو نیچے بالکل فرش پہ نہیں چھوڑتے, اس کو بالکل بستر پہ ہٹاتے. تو ہم تو یہ سنتے ہیں کہ بھائی بچے کو کھلا چھوڑو, تھوڑا سا بستر پہ چھوڑو, ٹانگیں مارے, زمین پہ چھوڑو, کرال کرے, کچھ کرے, حرکت کرے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بچے کو گود میں رکھیں ازدار ہو کے, اور یا پھر ہم بچے کو ایسے زمینوں پہ چھوڑیں اور بستر پہ چھوڑیں؟ دیکھیں, شروع میں آپ نے جب کہا تھا نا, تو یہ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ایموشنلی بھی فالٹس ہیں, ٹھیک ہے, جس میں ایک یہ بھی ہے کہ ہر وقت بچے کو پکڑتے رہنا اور بچے کے ساتھ اٹیک کو کھیلنے نہ دینا, ٹھیک ہے. ایک ہے بچے کو آپ جب تک نیچر کے سپرزری نہ کریں گی, یا نیچر کے پاس نہیں جائے گا, تو وہ چیزیں سیکھے گا نہیں, ٹھیک ہے. اور اس میں وہ چیزیں امیونٹی, طاقت ڈیولپ نہیں ہوتی. تو بچے کو آپ, کیونکہ ہاتھ پہ مارنا بچے کی صحت کے لیے ضروری ہے, اس سے اس کی امیونٹی بوسٹ ہوتی ہے, طاقت میں اضافہ ہوتا ہے. اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں ہائے بچے کو کوئی گندی چیز نہیں دینی, میرا بچہ بیمار ہو جائے گا, میرے بچے کو یہ ہو جائے گا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ کرال کرتا ہے یا دیکھتا ہے تو ہلکی سی گندگی منہ میں چلی جاتی ہے, تو اس سے بچے کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں ہائیجین ہائپوتھیسس. جو لوگ زیادہ صاف ستھرے ماحول میں رہتے ہیں ان میں انفیکشن ہونے کا, آٹو امیون ہونے کا, ڈیزیز ہونے کا زیادہ چانسز ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو وہ بچے جو تھوڑی سی گندگی یا تھوڑے سے گندے ماحول میں رہتے ہیں, ان پہ طاقت اللہ کی طرف سے ڈیولپ ہوتی رہتی ہے. جو مائیں ہر وقت موبائل دکھاتی رہتی ہیں اپنے بچوں کو, ٹھیک ہے نا, اور بچے بس وہی کارٹونز چیزیں, بلکہ پریگنینسی کے ٹائم سے ہی شروع آتی ہے, خود بھی نا بہت موبائل دیکھتی ہیں. تو ان بچوں کو کوئی جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو کوئی ایسی کوئی پریشانیاں, کوئی بیماریاں کوئی تو نہیں جکڑ لیتی؟ دیکھیں, یہ بہت کامن مسئلہ ہے, اس پہ زیادہ ایمفسائز ہونا چاہیے اور بہت زیادہ دیکھنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک ہماری بہت زیادہ مسئلے والی بات ہو گئی کہ موبائل دیکھنا. موبائل دیکھنے کی وجہ سے مدر زیادہ تر اپنا ٹائم اس پہ لگا دیتی ہیں, بچے کو زیادہ ٹائم نہیں دے پاتی. اور یہ اسٹڈیز بھی ہیں کہ جو مائیں پریگنینسی کے دوران بھی اور پریگنینسی کے بعد بھی موبائل زیادہ دیکھتی ہیں, اپنے بچوں سے زیادہ انٹریکٹ نہیں کرتی, ان بچوں میں ذہنی مسائل آنے شروع ہو جاتے ہیں. جیسے کہ آٹزم ہے, ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, یہ ڈیلیما بڑھتا جا رہا ہے ہماری سوسائٹی میں. پہلے یہ نہیں ہوتا تھا, کیونکہ جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو بچے کو سوشل انٹریکشن کی ضرورت ہوتی ہے, ایموشنل اسٹیمولیشن کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ بچہ ہنس رہا ہے, ماں اس کے ساتھ کھیل رہی ہے, اس کو دودھ پلا رہی ہے, اس کی طرف دیکھ رہی ہے. آج کل تو مائیں ہوتی ہیں کہ بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں, موبائل پہ لگی ہوتی ہیں, بچے کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتی. اور اس کی وجہ سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک تو سوشلائزیشن اور اس کی برین کے مسائل تو ہوتے ہیں, بچہ میل نرش ہو جاتا ہے, بچے کی گروتھ بھی نہیں افیکٹ ہوتی ہے اس سے. تو ماؤں کو یہ چاہیے کہ پریگنینسی کے دوران بھی موبائل کم سے کم یوز کریں, اور بچے کو موبائل دکھا کے کھانا بھی نہ کھلائیں, اور بچے کو کیا کہتے ہیں موبائل اور اپنے آپ کو موبائل سے دور رکھیں, بچوں کے پاس رکھیں, اور ایموشنلی ان سے اٹیچ ہوں. جتنا آپ اٹیچ ہوں گے آپ کے بچے کی ذہنی گروتھ اتنی اچھی ہوگی, اور آپ کا بچہ اتنا ہی زیادہ اچھے طریقے سے بیہیو کرے گا. کیا بات ہے. ہاں جی. اور کیونکہ نا بعض کو بچے جو ہوتے ہیں جب مائیں ان کو انٹرسٹ شو نہیں کرتی یا فادر انٹرسٹ شو نہیں کرتے, میں فادرز کا بھی کہوں گا, کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ فادرز کا کام نہیں ہے, فادر کا ایک اپنا رول ہے پیرنٹنگ میں. اگر فادر بھی آ کے موبائل دیکھنا شروع کر دیں اور اس کو ٹائم نہ دیں بچوں کو, تو بچے اگریسو ہو جاتے ہیں. اونچی آپ نے دیکھا ہوگا آج کل بچے بڑا اونچی بولتے ہیں, اگریسو ہیں. دس از فار دا گین دی ٹینشن آف دا پیرنٹس, کہ بچے ماں باپ میری طرف متوجہ ہوں, ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں. اور یہ جو مسائل ہو رہے ہیں ان کی ایک مین وجہ بچوں کو ٹائم نہ دینا ہے, جو کہتے ہیں نا کوالٹی ٹائم نہ دینا. ٹھیک ہے, ایک تو بندہ موجود نہیں ہے وہ تو علیحدہ بات ہے, جیسے کوئی آؤٹ آف کنٹری ہے یا دوسری جگہ ہے, لیکن ایک جگہ گھر پہ موجود ہو کے ٹائم نہ دینا یہ بچوں کو زیادہ ہرٹ کرتا ہے, یہ زیادہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے بچوں کے لیے. تھینک یو سو مچ, بہت اچھی طریقے سے آپ نے گائیڈ کیا, اور ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جوائن کریں گے آپ کو دوبارہ ایک نئے موضوع کے ساتھ. اسٹے ٹیونڈ. اوکے جی, ویلکم بیک. ناظرین, زندگی کے سفر میں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو صرف آپ کی زندگی ہی نہیں, آپ کے سپنوں, آپ کے رشتوں اور آپ کے مستقبل کا بالکل ایک رخ جو ہے نا وہ بدل کر رکھ دیتا ہے. شادی انہی میں سے ایک ہے. ہر ماں باپ کا سپنا ہوتا ہے کہ ان کا بیٹا یا بیٹی اپنے جیون ساتھی کے ساتھ خوش رہے.
میرا سوال یہ ہے کہ وہ پہلا جو قدم ہے وہ کب اٹھانا چاہیے؟ کیا شادی کا صحیح وقت وہ ہے جب دل کہتا ہے ہاں، یا پھر یہ جو سماج ہے اس کا کیلنڈر اشارہ دیتا ہے؟ تو آج ہم بات کریں گے صرف عمر کی ہی نہیں، تیاری کی بات کریں گے، کیونکہ شادی جو ہے وہ ایک تاریخ کا نام نہیں، ایک ذمہ داری کا وعدہ ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں ایک معاشرتی پہلو بھی ہے، اس میں نفسیاتی پہلو بھی ہے، اس میں اسلامی پہلو بھی ہے۔ تو آج ہم ان تینوں پہلو کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ معاشرہ تو یہ کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ تم جیسے ہی ینگ جوان ہو جاؤ فوراً جلدی جلدی شادی کر لو، جوان ہو گیا تم۔ لیکن کیا اس وقت شادی کرنا ٹھیک ہے جب لڑکا ابھی بالکل نوجوان، نئی جوانی لڑکے اور لڑکی کے اندر آئی ہے، ان کو تو زندگی کے بارے میں ابھی پتہ بھی نہیں ہے، میچور بھی نہیں ہے، ان کو زندگی کی سمجھ بھی نہیں آئی، وہ تو صرف جذبات کے ساتھ چل رہے ہیں اپنی زندگی میں۔ لڑکا ابھی کمانے کے قابل بھی نہیں ہوا، باپ کی کمائی کے اوپر روٹی کھا رہا ہے، خود پل رہا ہے باپ کی کمائی پہ، اور لڑکی جو ہے اس کو تو ابھی تک اپنا گھر سنبھالنا نہیں آیا کہ مینیج کیسے کرتے ہیں، اور فوراً سے ان کی شادی کر دی۔ ٹھیک ہے، تو کیا یہ چیز ٹھیک ہے؟ اس کے نفسیاتی پہلو، سائیکالوجی اور اسلامی، یہ تینوں پہلو ہم آج ڈسکس کریں گے، آپ کا ساتھ بھی شامل کریں گے، کالس کیجیے گا۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ کاشف محمود واصف علی واصف صاحب کے صاحبزادے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ ان کے بہت فین ہیں بھائی، بہت ہی پیار کرتے ہیں آپ لوگ ان سے، اور ان کا بھی بڑا مخلوص پیار ہے آپ لوگوں کے ساتھ، مخلص پیار ہے جو آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ رہنمائی کے لیے آتے ہیں۔ دوسری ہمارے پاس ڈاکٹر آمنہ عارف، میری بڑی پیاری دوست ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، اور وہ بھی آپ کی رہنمائی کے لیے آج وقت نکال کے آئی ہیں، تو دونوں کو خوش آمدید کہوں گی۔ اور سب سے پہلے کاشف صاحب آپ سے میں سوال پوچھنا چاہوں گی کہ کون سی رائٹ ایج ہوتی ہے شادی کے لیے، لڑکا ہو یا لڑکی؟ بڑا عجیب سا سوال ہے، کیونکہ سر کیوں، آپ نے کیا بہت جلدی کر لی تھی؟ کبھی پوچھ کے ہوئی نہیں۔ جس دور میں شادی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس میں ہوتی نہیں، جب تیار ہوتے ہیں، مجھے تیاری والی بات کر رہی ہوں میں، ہے نا؟ تو تیاری والی بات تو یہی ہوتی ہے کہ کہتے ہیں جب لڑکا جو ہے نا جی قابل ہو جائے تو پھر ایک تو اس کا جی اسلامی حوالہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں کہیں پر اس کا تذکرہ موجود ہے کہ کب شادی ہونی چاہیے، کوئی ایج مینشن نہیں ہے۔ اچھا، ایج نہیں مینشن؟ ایج نہیں مینشن، ٹھیک ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اچھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ when you are able and capable، ٹھیک ہے، ایک ہے کہ آپ کی جو فزیکل ایج ہے وہ ایبل ہو گئی ہے، اچھا، اور آپ کیپیبل بھی ہیں، اہلیت بھی رکھتے ہیں کہ شادی اب کر دی جائے، یہ دونوں فیکٹرز جہاں پہ ملیں وہاں پہ کہتے ہیں اب شادی کر دینی اچھا۔ اب چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ 25 سال کے تھے، ٹھیک ہے، جی، اور حضرت خدیجہ جو تھی، ایک بلکہ بریک کے واپس ہم آتے ہیں تو ہم یہ ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہماری نبی پاک نے جب شادی کی تھی ان کی رائٹ ایج کیا تھی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کیوں اس وقت شادی کر لی تھی، کیا وہ اسٹیبلش تھے یا نہیں تھے، یا پھر کیا سسٹم تھا، ہمیں کیا اسلام سے، ہمیں کیا احادیث سے، ہمیں کیا اس ایگزامپل سے کیا ملتا ہے، اس کو بھی سیکھیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ہم رائٹ ایج کیا ہے شادی کی، ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ کاشف صاحب سے سوال کیا تھا کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے، ان کی 25 سال عمر تھی، اور حضرت خدیجہ جو تھی وہ ان سے 15 سال بڑی تھیں، 40 سال کی تھی، تو ان کی جو شادی ہوئی تھی وہ تو اس ایج میں ہوئی تھی نبی پاک کی، ٹھیک ہے، تو پھر آج کے دور میں ہم ان سے اگزامپل تو نہیں لیتے، اب اس ٹائم پہ وہ کام بھی کر رہے تھے، تجارت کا کام بھی کر رہے تھے، مائگریٹ اپنے کرتے تھے کاموں کے سلسلے میں، چیزیں لے کے جاتے تھے، ٹھیک ہے، دوسرے شہروں میں، تو اور کامیاب بھی تھے، ٹھیک ہے، اچھے ایماندار، بڑے مشہور تھے، سب کچھ تھا، تو دنیا میں لوگوں کو پتہ بھی تھا کہ یہ جو شخص ہے یہ بڑا ایماندار ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اچھا کام کر رہا ہے، اسی طرح ان کو حضرت خدیجہ کو بھی ان کے بارے میں یہ انفارمیشنز ملی تھی۔ آج کے دور میں لڑکا کام نہیں کر رہا، اس کی کریڈیبلٹی کا پتہ نہیں ہے، اس کا اچھا برا کچھ اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ابھی تو نیا نیا 4 بری گیدرنگ میں بیٹھنا شروع ہی ہوا ہے، جہاں پہ 4 لوگ شراب بھی پی رہے ہیں، تو شیشہ بھی پی رہے ہیں، نشہ بھی پی رہے ہیں، گلی محلے میں ٹہلتے ہوئے سگریٹ بھی پی رہے ہیں، تو سامنے والی کھڑکی پہ لڑکی کا بھی انتظار کر رہے ہیں کہ یہ آئے گی پردہ بند کرنے یا کوئی کھڑکی کی طرف، تو یہ حرکتیں تو عام چل رہی ہیں، تو پھر اس میں کیا سنسیئرٹی، کام، محنت، پیسہ، کیا پتہ چلے گا لڑکے کا؟ ہماری نا 2 ایجز ہوتی ہیں ہر انسان کی، ایک ہے اس کی فزیکل ایج اور ایک ہے اس کی مینٹل ایج۔
تو ہم فزیکل ایج تو بعض کا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس کی عمر ہوگی ہے 20 سال 25 سال ہوگی، اس کی شادی ہو جانی چاہیے، لیکن اس کی جو مینٹل ایج ہے نا وہ ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یہ گرو بھی کیا ہے یا نہیں مینٹلی طور پہ کیا ہے. مطلب یہ کوئی بچپن میں جیسے گڈے گڈیوں کا کھیل نہیں ہوتا تھا کہ وہ گڈیوں کی شادیاں کر دی تو یہ کر دی، تو یہ جب تک اس کی سیریسنس کا اس کو احساس نہ ہو، لڑکے کو بھی اور لڑکی کو دونوں کو، تب تک یہ اس کی ایج نہیں بنتی. یا تو آپ انہیں سکھائیں، ان کی ایج کو بڑا کریں. مطلب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ جی 25 کی ہوگی شادی کر دینی چاہیے یا 20 کی ہوگی اب اگر وہ اس کے کانسیکوینسز پھر آگے نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے فزیکل ایج سے تو کر دی ہے لیکن دماغی طور پہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے بھی قابل ہی نہیں ہوئے کہ اس کو بتایا جائے کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، تم نے کما کے لانا ہے، تم نے گھر کو سنبھالنا ہے، تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، مل جل کے چلاؤ اسے، کیسے کرنا ہے. یہ والی ٹریننگ شاید بہت ہی کم ہوتی ہے. جس کو لا رہے ہو تو ویسے خود باپ کی روٹی پہ ہو، ٹھیک ہے، یا بڑا بھائی کما رہا ہے اس کی روٹی پہ ہو، تو اس کو بھی لا کے تو ان کی روٹی پہ پال لے، ہے نا. تو وہ دینے والے بھی ذرا سوچ لیں کہ کس کو دے رہے ہیں جو پہلے ہی روٹیوں پہ پل رہے. آپ نے مجھے بتایا نفسیاتی پہلو کیا ہے، سائیکالوجی کیا کہتی ہے بیسٹ ایج کون سی ہے شادی کے لیے؟ جیسے بھی سر نے بھی کہا نا، بڑی ریلیونٹ بات تھی کہ اس کی کوئی وہی والی چیزیں ہم 25 30 یہ والے نمبرز تو دیکھتے ہیں، لیکن شادی کی رائٹ ایج وہ ہے جب یہ وہی ایموشنل میچورٹی ہو اور وہ جو ایک ہم اس دنیا سے نکل آئیں کہ پتہ نہیں شادی ہے تو ہم کون سے ایسے مطلب پریکٹیکل لائف کی طرف جب آپ کا مائنڈ ریڈی ہونا. اب ہو یہی رہا ہے کہ ہم شادی کے لیے وہی دیکھتے ہیں کہ نمبر یہ ہو گیا، اور شادیاں یوزلی آج کل ڈیلے ہو رہی ہیں وہ اسی کی وجہ سے کہ جاب یا ایجوکیشن اور ڈفرینٹ ریزنس. لیکن ایج وہ بہتر ہے جس کے اندر گھر کا ماحول بڑا میٹر کرتا ہے کہ کیا پیرنٹس نے ریڈی کیا بچوں کو اس چیز کے لیے. ہمیں صرف اس چیز کے لیے ریڈی کیا ہے کہ بس شادی ہونی ہے، اور وہ ہے سوسائٹل پریشر کی وجہ سے کہ نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا، اور لوگ پوچھیں گے ان کی اتنی بیٹیاں ہیں ابھی تک نہیں ہوئی، یا اگر لڑکا ہے تو اس کو اس پریشر میں سم ٹائم اس کی شادی ڈیلے ہوتی ہے کہ پہلے سب چھوٹوں کی ہوگی پھر اس کی ہوگی. اس طرح کے ڈفرینٹ ریزن ہے. تو وہی ایک کوئی ایج نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ جب اس کی مینٹل ریڈینیس ہو، جب اس کی ایموشنل ریڈینیس ہو، وہ بالکل اس چیز کو ایکسیپٹ کرے کہ شادی کا مطلب ہے کہ کمٹمنٹ، جس میں آپ کو بہت سی سیکریفائسز بھی کرنے پڑتے ہیں، بہت سی، اور دونوں لڑکا اور لڑکی کی طرف سے. تو یہ جو پہلو ہے اس کی وجہ سے یہ امپورٹنٹ چیز ہے دیکھنا کہ اس کے لیے کتنا ریڈی ہے. اور جیسے میں نے کہا نا گھر کا ماحول بڑا میٹر کرتا ہے اس میں، کہ جیسے بانو قدسیہ کے بارے ایک اچھا سا وہ بتاتی تھی کہ ماں باپ یہ تو بتا دیتے ہیں کہ اچھا وہی کہ شادی ہونی چاہیے وہ، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ شادی کے بعد آپ نے 1 منٹ رکنا پڑے گا، آپ کی آڈیو تھوڑی صحیح نہیں آ رہی، جب تک میں کاشف صاحب سے بات کر لیتی ہوں. اچھا کاشف صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ آج کے دور میں اگر دیکھیں اگر میاں بیوی دونوں ہیں، انہوں نے اگر سروائیو کرنا ہے تو کم سے کم ان کو 1 لاکھ روپیہ تو چاہیے، ٹھیک ہے. کراچی جیسے لاہور اسلام آباد جیسے شہر میں اگر آپ کو بہتر تھوڑا کہہ دیں اس جیسے طریقے سے سروائیو کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ 1 لاکھ روپے لڑکا نہیں کما رہا، وہ تو کما رہا ہے 30,000 40,000 25,000. اب اس کی ایج بھی ہو گئی ہے 27 28 سال، وہ جاب میں آگے نہیں بڑھ پا رہا، اس کو آگے کچھ سورسز میں نہیں مل رہے، تو اب وہ کہہ بھی نہیں پا رہا، تو اب وہ کیا انتظار کرے 30 سال کے بعد تک بھی؟ جی اب دیکھیں نا یہ اس طرح کی کنسٹرینٹس جو ہے نا معاشرے میں آتے رہتے ہیں. اب میں خود بھی گزرا اس سے، اور میں ابھی MBA کر رہا تھا تو میرے والد صاحب کا وصال ہو گیا تھا، اور مجھ سے چھوٹی 3 بہنیں تھیں. تو میں نے یہ تہیہ کیا کہ پہلے میں بہنوں کی شادی کروں گا پھر میں اپنی شادی کروں. تو سو آئی گاٹ میریڈ ان 33rd ایئر آف مائی لائف. تو میں 33 سال کا تھا جب میری شادی ہوئی. تو اگر کہیں کہ میں پیسوں کے حوالے سے اسٹیبلش ہو گیا ہوں تو شاید کبھی بھی نہیں ہوتے آپ. لیکن ایک چیز میں ضرور لڑکوں کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کے اوپر سیٹسفائیڈ ہو جائیں کہ بس اگر 50,000 آ رہے ہیں یا 30,000 آ رہے ہیں یا 40,000 آ رہے ہیں تو جو اللہ کی مرضی ہے بس وہ. ایک ہوتا ہے لڑکوں کے اندر ایمبیشن بھی ہوتا ہے کہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، اور ان کی ایک ایفرٹ نظر آ رہی ہوتی ہے. یہ جو ایفرٹ والے بچے ہیں نا یہ اچھے بچے ہوتے ہیں جی. ان کو آگے گرو کرنے کا ایک سوچ ہوتی ہے، ان کے اندر ایک پیشن ہوتا ہے. جو ڈپینڈنسی کرتے ہیں کہ والدین کے مگر ایفرٹ کے بعد بھی تو کچھ بچے اس طرح سے اس لائن پہ نہیں آ سکتے کہ وہ انہیں 1 لاکھ روپے کمانا ہے 1.5 لاکھ کمانا ہے، بڑی ایفرٹ کرتے ہیں، پھر بھی ادھر اپروچ نہیں ہو سکتا نا جی. آپ کبھی کسی کے اوپر کوئی اس طرح سے کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ آج کوئی 5 لاکھ روپے کما رہا ہے،
کل کو اس کو جاب سے نکال دیں اور وہ ایک دم سے 50 کے اوپر آ جائے, آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. فائٹر چاہیے آپ کو لائف کے اندر, حالات سے لڑنے کے لیے, اس کو سنبھالنے کے لیے. ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے, گرو کے لیے آپ کو فائٹ کرنی چاہیے. اور یہ جو فارمولہ لگائیں گے نا کہ جی اتنے پیسوں والا ہے اور اتنی چیزوں والا ہے, تو بہت برے برے رزلٹ بھی اس کے آتے ہیں. محنتی بچے ہونے چاہیے, باقی نصیب اللہ کی طرف سے ہے کہ اس نے کس کو یہاں پہ لکھا. ہو سکتا ہے یہاں پہ ایک نکارہ بچہ ہو, کل کو پورے گھر کا سب سے اچھا فائنینس کرنے والا وہی بچہ نکلا ہے. تو کئی ایسے بھی گھر ہوتے ہیں کہ جو بڑا بیٹا کچھ کر رہا ہے, چھوٹا نکما نٹھلا تھا, اس کا کچھ ایسے سافٹ ویئر بن گیا, کچھ ہو گیا, وہ سارے گھر میں سب سے اچھا ہو گیا. فارمولے سے نہیں چلتی زندگی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں دوبارہ, پھر آمنہ سے بھی بات کریں گے یہاں پر. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, دیکھتے رہیے مارننگ وتھ فضا. اچھا جی, ہم رائٹ ایج کیا ہے شادی کی, اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. سائیکالوجی کیا کہتی ہے اس کے بارے میں. آمنہ, ہم یہ بات کریں گے کہ وہ ایک جب لڑکا جوان ہوتا ہے نا, جس پہ ہم کہتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی جیسی جوان آ جائے, تو ان میں جب جنسی خواہشات پیدا ہو جائے نا, ان کے اندر جب وہ ایک حوث آ جائے, چیز آ جائے, تو وہی رائٹ ایج ہے کہ ان کی شادی کر جائے. ورنہ ان کو تو غلط کاموں میں پڑ جائیں گے, وہ تو کوئی اور جنسی خواہشات پوری کرنے کے لیے باہر کہیں غلط حرکتیں کرنا شروع کر دیں گے. تو آپ بتائیں کیا یہ بات صحیح ہے؟ اچھا, اسلام بھی ارلی میرج کو تو ہمیں کہا جاتا ہے اور پسند کیا جاتا ہے, لیکن صرف اس ایک کرائٹیریا کی بیس کے اوپر یہ ڈیسائیڈ کر لینا تو بہت ہی خراب چیز ہے. اس کی وجہ ہے کہ جیسے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات کی کہ ایموشنلی آپ ریڈی نہیں ہیں اس کمٹمنٹ کے لیے. آپ کی یہ خواہشیں کچھ ٹائم کے بعد تھوڑا سا ایک سیکنڈری لیول پہ چلی جائیں گی, اور پھر آپ کی پریکٹیکل لائف کی جو رسپانسبلٹیز ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی. تو یہ صرف ایک کرائٹیریا اب نہیں ہونا چاہیے. یہ ضرور ہونا چاہیے کہ کیا وہ پرسن, لڑکا یا لڑکی دونوں, اس میرج کے لیے, اس کے اندر جو کمٹمنٹس چاہیے اس کے لیے ریڈی ہے یا نہیں ہے. پلس یہ ساتھ ارلی میرج ضرور ہونی چاہیے. اتنا اگر وہی والی چیز کہ جو میل ہے وہ فائنینشلی اتنا سٹیبل ہے کہ مطلب وہ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ اس کو اگر ایفرٹ ہے نا کہ میں بہتر سے بہتر کی طرف جاؤں گا, تو وہ بیسٹ پرسن ہے آپ کی بیٹی کے لیے. لیکن آج کل جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے نا, ماں باپ بہت میرجز کو ڈیلے کرتے جاتے ہیں جسٹ وہ کوئی پرفیکٹ ایک فگر ڈھونڈنے کے لیے کہ اپنا گھر ہو, اپنے یہ جاب پر ہی اچھی ہو اور انڈیپینڈنٹ ہو, یہ وہ چاہے وہ گھر کا سب سے چھوٹا بیٹا ہو, ایکسپیکٹیشن اس سے ہی کی جاتی ہے. اور اس کی وجہ سے میرجز ڈیلے کی طرف جاتی ہے, کنٹینیوسلی ڈیلے کی طرف جاتی ہیں. تو یہ اسلام میں یہ بھی ہے کہ قسمت تو لڑکی بھی لے کے آ رہی ہے نا. اگر ایک بہت اچھا گھر آپ نے دیکھ لیا, اور آپ کو کیا پتا کہ جب آپ کی بیٹی وہاں جائے گی تو وہاں پہ کیا چینج ہو جائے گا سینیریو. مگر آمنہ, لڑکیوں کی بھی سائیکی کی بات کریں گے, لڑکیاں آج کل چینج ہو گئی ہیں. جی, یوٹیوب, ٹک ٹاک, فیس بک نے جو ایک دماغوں کے اندر بچیوں کے بھر دیے نا کہ ایک لڑکا جس کے پاس لگژری گاڑی ہوگی, بنگلہ ہوگا, شہزادوں کی طرح آئے گا, وہ اس لڑکی کو لے کے جائے گا. ادروائز پھر وہ لڑکیاں کہتی ہیں مجھے ایسے کوئی مل کے گرو نہیں کرنا, مجھے بس پیسہ چاہیے, مجھے یہ ساری چیزیں. اب وہ بھی تو لڑکوں کے اوپر بڑا افیکٹ کرتا ہے کہ میں سر سے شادی کر لوں, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ پھر وہی بات آتی ہے کہ گھر کا ماحول بہت میٹر کرتا ہے. یہی تو ماں باپ نے ان کو سمجھانا ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے نا, تو پھر وہ لڑکا کل کو آپ سے پھر نیکسٹ اس نے پھر وہی ہے کہ پیسے ہیں, سب کچھ ہے, اس کے پاس آپشنز ہیں, آج آپ ہیں کل کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سمجھانے کے باوجود بھی نہیں, آج کل تو آپ کسی لڑکی سے ویسے ہی پوچھ لیں, وہ سیدھا کہہ دیتی ہے مجھے پیسے چاہیے. قاسم صاحب تھے ایک میرے شو پہ, ایک بچی آئی تھی, یاد آپ کو, عید والے شوز چل رہے تھے, تو ہم نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کس طریقے کی چوائس ہے, کیا شادی کرو گی, کیسے بندے سے کرو گی. تو وہ کہتی ہے بندہ یہ, میرا تو 5 لاکھ روپے مہینہ خرچہ ہے, وہ مجھے کوئی 7 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے مہینہ میرے پہ خرچہ کرے گا تو میں اس سے شادی کروں. کلیئر کٹ. اچھا, سائیکالوجیکلی بھی خرچہ خود کرتی ہوں, وہ 10 کرے گا تو شادی کروں گی. سائیکالوجی کے اکارڈنگ بھی ہے کہ میلز جو ہیں وہ زیادہ اپیئرنس پہ جاتے ہیں, نمبر 1. فیمیل زیادہ فائنینسز پہ. سائیکالوجیکل مطلب اٹریکشن جو ہے نا سب سے پہلی وہ یہ ہے. سوچا شاید یہ جاتا ہے کہ لڑکیاں زیادہ اس پہ جاتی ہیں, اپیئرنس پہ کتنا ہینڈسم ہے یہ وہ. سائیکلوجیکلی وہ سب سے پہلے اسی پہ جاتی ہیں کہ کتنا سٹیبل ہے, کتنا فائنینشلی سٹیبل. اور لیکن جو میلز ہیں وہ اپیئرنس پہ جاتے ہیں, وہ اس پہ جاتے ہیں کہ کتنا پریکٹیکلی گھر کو سنبھال لے گی, کتنا ایموشنلی سٹیبل ہے. میرجز میں سب سے پرابلم تو یہ آ رہا ہے کہ ایموشنل سٹیبلٹی نہیں ہے. بات کمیونیکیشن اسکلز نا, دیکھیں
بانو قدسیہ کی اپنے بات چھیڑی تو میں ان کے آپ کے ساتھ ایک مثال دیتی ہوں کہ ان سے پوچھا گیا بانو قدسیہ سے اشفاق احمد صاحب نے کہ آپ کو کیا چیز پسند آئی تھی ان کے بارے میں, تو انہوں نے کہا بس کچھ نہیں ہے, سائیکل پہ جو ہے نا ایسے سائیکل چلا کے کالج جاتے تھے, مجھے بڑے اچھے لگتے تھے, تو میں نے شادی کر لی. مطلب لڑکیاں شادی کر لیتی تھی, کوئی سائیکل پہ بھی جا رہا ان کو پسند آ گیا تو انہوں نے مل کے گرو کرنے والا فیصلہ کر لیا کہ بھائی شادی کر لیں گے, مل کے گرو ہو جائیں گے. بانو قدسیہ کی مطلب کہیں نہ کہیں وہی چیز ہے, ہمیں کیا پتہ ان کی فیملی کا امپیکٹ کیا تھا ان کے اوپر, جو وہ باتیں شیئر کرتی تھی یہ بڑا میٹر کرتا ہے. میں بار بار کہہ رہی کہ پیرنٹس آپ کا جو مائنڈ سیٹ شروع سے بنا رہے ہیں نا, اگر پیرنٹس نے بنا دیا نا کہ بیٹا یہ تو آنی چاہیے چیز ہے, پیسے آپ کی قسمت میں ہوگا تو آ جائیں گے, اور اگر ہیں بھی تو آپ کی قسمت میں نہیں ہے تو ختم بھی ہو جائیں گے, تو پھر وہ بانو قدسیہ اور آج کل کے ہمارا تو سچ کمپیریزن اس طرح سے نہیں ہے, لیکن اگر اس طرح کی تربیت کی جائے تو سائیکلوجیکلی اچھا آج کل شادی کو نا پریشر آپ کہہ لیں شادی از ایکولس ٹو پریشر, اس طرح سے ذرا زیادہ بنایا ہوا ہے کہ فیئر بہت زیادہ ہے اس کا. پھر وہ میں بار بار اس کا فوکس کروں کیونکہ آج کل ڈیلیڈ میرجز زیادہ ہو رہی ہیں, تو ایک تو ڈیلے کے کازز بہت سے ہوتے ہیں, دوسرا جب ڈیلے ہونے کے بعد میرج کی طرف جاتے ہیں تو لڑکیاں اور لڑکے دونوں, لڑکیاں بھی اتنی ہی انڈیپینڈنٹ ہو چکی ہوتی ہیں کہ پھر جو ایڈجسٹمنٹ ایشوز آتے ہیں وہ پھر ایسے ہوتے ہیں کہ پھر وہ فلیکسیبلٹی آف تھاٹ ختم ہو چکی ہوتی ہے, کیونکہ آپ نے اتنا ٹائم اکیلے گزار لیا انڈیپینڈنٹ لائف, اور اب آپ گئے ہیں ریلیشن شپ میں 30 کے بعد فیمیلز بھی, تو آپ کی نہ صرف پہلے کے پرابلم بلکہ بعد کے جو پہلے تو اسٹریس انگزائٹی وغیرہ فیس کرتے ہیں فیملی سے بھی سوسائٹی سے بھی, ہر کوئی ایسے گزرتا ہے, تو ایسا ایسا فیمیل ہو یا میل ہو وہ آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں, وہ اپنے ریلیٹیو سے بھی ملنا چھوڑ دیتے ہیں کہ جب ملیں گے تو انہوں نے سب سے پہلا کوشچن یہی پوچھنا ہے کہ شادی نہیں ہوئی ابھی تک, اور وہ تو لیکن جیسے ہی اگر شادی ہو بھی جائے تو نیکسٹ پھر پرابلم یہ آتا ہے ڈیلیڈ میرجز میں کہ ان کے ایڈجسٹمنٹ ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور جن کی شادیاں ہو نہیں رہتی الٹیمیٹلی پھر وہ سوسائٹل پریشر برداشت کرتے کرتے اینڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر کوشچن اٹھانے لگ جاتی ہیں کہ کیا شاید وہ ایک کہتے ہیں اس کو باڈی امیج ایشوز, انہیں یہ آنے لگ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں میں شاید اس قابل ہی نہیں ہوں یا ورتھ میری ایسی نہیں ہے, تو وہ بہت زیادہ پھر اپنے آپ کو بنا سنوار کے اور ایکسٹرا آرڈنری وہ کر کے نا اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہم ٹرم یوز کرتے ہیں شو کیسنگ کا. اچھا کاشف صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل موسٹلی نا سوشل میڈیا پر بھی اور دوسرے جو لوگ بھی ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عورت کی جو ایک پیک ایج ہوتی ہے جس پر وہ اپنے عروج پر ہوتی ہے, ٹاپ پر ہوتی ہے, وہ اس کی 18 سال وہاں سے جہاں سے شروع ہوتی ہے اور وہ 30 سال تک ختم ہو جاتی ہے, مگر مرد کی جو صحیح ایج ہے جو پیک کی ایج ہے وہ 30 کے بعد شروع ہوتی ہے اور 40 سال تک جاتی ہے, تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں یہ نا میرج کی جہاں تک تعلق ہے نا, اگر یہ مل کر دونوں اس ایج کو اگر گزاریں تو دونوں کے اندر ایک اڈاپٹیبلٹی بھی ہوتی ہے. مطلب جب بچہ 20 سال سے کراس کر رہا ہے, نئی نئی عادات پڑ رہی ہیں, نئے نئے ایٹماسفیئر مل رہا ہے, بچیاں بھی ایسے نئی نئی گرو کر رہی ہیں, کچھ چیزیں سیکھ رہی ہیں, کچھ چھوڑ رہی ہیں, کچھ پکڑ رہی ہیں, تو یہ جو ایج ہے اس ایج میں یہ 20 سے 30 سال کے درمیان میں آپ لرن کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں, آپ کی مینٹل گروتھ ہو رہی ہے, اور 30 تک تو جا کے آپ کئی چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ فکس ہو جاتے ہیں کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا. وہاں پہ شادی بعض اوقات وہ اتنے ریجڈ ہو جاتی ہے کہ آپ اپنی وہ عادات نہیں چھوڑے اپنی شادی کے لیے جو شادی اچھی کرنے کے لیے ہونی چاہیے, چھوڑ دینی چاہیے. ایک فلیکسیبلٹی کا جو ماحول گھر میں ہونا چاہیے. بھئی اب میں اگر اپنے ایک دنیا میں تنہا رہتا ہوں تو میں اپنی مرضی سے اٹھوں گا, سوؤں گا, کھاؤں گا, پیوں گا, جو مرضی کروں گا. مگر کاشف اس میں یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ 30 سال کے بعد تو میچورٹی پھر آتی ہے. میچورٹی میں تو بندہ بہت فلیکسیبل ہو جاتا ہے, بلکہ ینگ ایج میں بھی بندہ بڑا ڈیپ ہوتا ہے, ایموشنل ہوتا ہے. جب میچورٹی ہوتی ہے آپ کچھ چیزوں کے بارے میں سرٹن ہو جاتے ہیں کہ آپ میچور ہو گئے ہیں, ان چیزوں کے بارے میں ٹھہر جاتے ہیں, رک جاتے ہیں, کچھ چیزیں سمجھ جاتے ہیں, اور جن چیزوں کے اوپر آپ فیصلہ کر لیتے ہیں آپ انہیں چینج نہیں کرتے. تو چینج کا تھوڑا سا پورشن آپ کی شادی کے بیچ میں ہونا چاہیے, جہاں پر بیوی بھی تھوڑا سا چینج کرے, جہاں پہ میاں بھی تھوڑا سا چینج کرے, تاکہ آپ کا گھر جو ہے نا, وہ سب کہا کرتے تھے بڑا خوبصورت فکرہ کہ گھر کے اندر جو ہے نا وہ تم نے بہت زیادہ قانون نہیں نافذ کرنا, محبت نافذ کرنی ہے. کس کو کہتے تھے؟ میاں بیوی کو یا میاں دونوں کو کہتے تھے کہ گھر میں قانون نافذ نہیں کرنا,
محبت نافذ کرنی ہائے ہے. ہائے واہ. تو محبت کی ایج جو ہے نا یہ تھوڑا سی پری میچور والا جو ہے نا ٹائم اس میں اچھی بھی لگتی ہے اور چیزیں میچور ہو جاتی ہیں. مشکل حالات محبت سے کٹ جائیں گے لیکن پیسوں سے نہیں کٹیں گے. ہائے ہائے ہائے. سر بریک کے بعد آتے ہیں, ذرا محبت کو بھی چھیڑتے ہیں کہ آپ نے بات کر دیا واصف صاحب کی, تو انہوں نے محبت پہ تو بڑے بڑے افسانے چھیڑے ہوئے ہیں. تو آپ بتائیے گا کہ یہ جو ادھیڑ عمر کی محبت ہے اور یہ جو بالکل ہم ایک ہماری نئی نئی جوانی شروع ہوتی ہے اس ٹائم پہ جو محبت ہوتی ہے, اس ٹائم کی محبت کی شادیاں کامیاب ہوتی ہیں یا پھر تھوڑا سا سیٹل ایج میں جا کے ادھیڑ عمر میں آپ کو جب ایک محبت ہو جائے اس ٹائم کے رشتے کامیاب ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بریک کے بعد. اچھا جی, ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں جو رائٹ ایج کیا ہونی چاہیے جس میں لڑکا لڑکی کی شادی ہو جائے. اچھا, ایک اور ایشو آتا ہے دیکھنے میں کہ جب لڑکا بدتمیزی کرے گھر میں, کچھ چیخم چلا کرے, گالی گلوچ کرے, بہن پہ ہاتھ اٹھائے, کرتے ہوتے ہیں گھر میں, کچھ ایوے جوانی کے زور میں پاگل ہو جاتے ہیں, اپنی بہنوں کو عزت نہیں دیتے, گھر والوں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں, ایون گالی گلوچ بھی شروع کر دیتے ہیں, چیزیں توڑتے ہیں, ہائپر ہو جاتے ہیں. تو ماں باپ فوراً کہتے ہیں اس کی شادی کرا دو, لڑکا ہاتھ سے نکل رہا ہے. اب اتنا بدتمیز جو گھر میں اتنی ادھم مستی کر رہا ہے اس کی شادی کرا رہے ہو, جو لڑکی لاؤ گا اس کو بھی مارے گا, پیٹے گا, جہے لوگ اتنا گالی دے گا. تو یہ صحیح ہے کیا؟ یہی تو بتا رہا ہوں, یہیں پہ تو تربیت کا ہمارا فقدان ہے سب سے بڑا, کہ بچے کو اس شادی کی جو سیریسنس ہے اس کے بارے میں احساس ہی نہیں دلایا جاتا. دیکھیں آج جہاں پہ پیرنٹس کھڑے ہوئے ہیں کل کو آپ کی اولاد بھی وہیں پر ہی کھڑی ہوگی. تو آپ جو رزلٹ چاہتے ہیں کہ کل کو آپ کی اولاد اپنے بچوں کے ساتھ کر رہی ہو, وہ چیز اس کو تھوڑی سی سکھا کے جائے. اگر آپ اس کو یہی نہیں بتا رہے کہ بھائی زندگی گزارنے کا فارمولہ کیا ہے, تو پھر آپ اسے دے کیا رہے ہیں؟ پیسے دے دیا آپ نے, پڑھا لیا, کچھ کر لیا, یا اسے کاروبار لگا دیا. ایک اچھا انسان بنانے کا جو ایک ایٹماسفیئر ہوتا ہے وہ بھی دینا بہت ضروری ہے. صرف پیسے دینا ضروری نہیں ہوتا, اخلاقیات پہ کام کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. میں آپ کو جیسے بتا رہا تھا کہ ویسے کہتے تھے کہ اگر آپ کا گھر ہی آپ کے لیے سکون کا باعث نہیں ہے تو پھر تو آپ استغفار پڑھیں کہ آپ کا گھر آپ کے لیے سکون کا باعث. اپنے گھر کو سکون بنانے کے لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ لڑائی میاں بیوی کی ہوتی ہے, شکست بچوں کی ہو رہی ہوتی ہے. تو بچے ہار جائیں گے, آپ دونوں جیت بھی گئے تو کیا فائدہ آپ کو نکلا. تو میں گھر کے اندر گنجائش دے کے رکھیں. بڑا ضروری ہے. اسلام کے اندر کیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ لڑکے کو کہ تم شادی کرو تمہارا رزق بڑھ جائے گا. کیا یہ بات صحیح ہے؟ ہم نے تو کچھ ایسے لوگ بھی دیکھیں جو شادی کرتے ہی شادی کے بعد ڈوب گئے. اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں لڑکی کا رزق تو ہوتا ہے, دو نصیب کٹھے ہو رہے ہوتے ہیں. ایک لڑکی کا نصیب ہوتا ہے, ایک لڑکے کا اپنا بھی نصیب ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ اچھے نصیب والا ایک مسجد میں بیٹھا ہو سب کی دعا قبول ہو جاتی ہے. ایک کشتی میں جا رہے ہو, خوش نصیب بیٹھا ہو تو وہ کشتی ڈوبنے سے بچ جاتی ہے. تو خوش نصیب جہاں پر ہوگا اس کا نصیب بات کرتا ہے, یہ ہوتا ہے. فارمولہ نہیں بنایا جا سکتا اس کا کہ آیا یہ خوش نصیب ہے بھی کہ نہیں ہے. خوش نصیبی یہ بھی بہت ہے کہ وہ اچھے اخلاق والا ہے, یہ بھی خوش نصیبی والی بات ہے. یہ پہچان بھی ہے اچھے اخلاق کی, اچھے اخلاق کوئی اچھا اخلاق والا ہے, جس کے ساتھ بیٹھنے کا دل کرے, جس کی باتیں سننے کا دل کرے, جس کے ساتھ وقت بتانے کا دل کرے. میں کہتا ہوں کہ جی سب سے پہلے نا آپ اپنے آپ کو چیک کریں. اگر آپ اپنی کمپنی کو انجوائے نہیں کر رہے نا تو کوئی آپ کی کمپنی کو انجوائے نہیں کر سکتا. واو, صحیح بات ہے. اپنے آپ کو بھی تو تھوڑا سا اینالائز کریں نا کہ آپ کس مقام کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. تو میاں بیوی کا ریلیشن تو ایک قسم کی وہ ایک درسگاہ ہے جہاں سے آگے درخت چلنے ہیں, باغ بننے ہیں. ابھی تو آپ شروع کر رہے ہیں. ہر شخص اپنے گھر کا آدم علیہ السلام ہوتا ہے, نئی ایک تخلیق چل رہی ہوتی ہے اس سے آگے. سر بہت بڑی بات کہہ دی آپ نے. اب نا مجھے بتائیں, اگر لڑکیاں جو ہیں اگر ایک خاص عمر سے آگے چلی جائیں, ٹھیک ہے, تو ان کے جو رشتے ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں, پھر آتے ہی نہیں ہیں. پھر محلے والے بھی والدین کو بولتے رہتے ہیں کہ بچی کا رشتہ کیوں نہیں ہو رہا, اچھا چلو ہم بات کر کے دیکھتے ہیں, یوں کرتے ہیں, ایویں تسلیاں دے کے چلے جائیں. ان کی سائیکی بڑی خراب ہو جاتی ہے ان بچیوں کی. ان کو بڑا ٹراما پڑتا ہے کہ بھائی ہماری عمر نکل گئی, ہماری شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی, ہم اسی گھر پڑے رہیں گے, یا پھر اب یہی لوگوں کا تانا سنیں گے کہ اچھا باقیوں کی ہو گئی, اس کی نہیں ہوئی. آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ اچھا اس میں نا اس پہ کئی میمز بھی بنتے ہیں ویسے بائی دی وے, لیکن ہے بڑی سیریس بات کہ وہ پیرنٹس
جو پہلے اس کو ایک بڑا سٹگما بنایا ہوتا ہے کہ لڑکی کہیں گھر آ کے, ایک تو اتنی اوپن کمیونیکیشن رکھنی چاہیے کہ اگر آپ کی بیٹی کی اپنی چوائس بھی ہے, جو اسلام بھی آپ اس کو رائٹ دیتا ہے, وہ آپ کو اس صحیح ٹائم پہ آ کے اگر اتنا آپ اوپن رکھیں کہ وہ آپ کو آ کے بتا سکے. اور اس ٹائم پہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں 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 یہ تو بہت بڑا گناہ ہے, ایسا تو ہونا ہی نہیں چاہیے کلچرلی. اور جب وہ ایج گزر جاتی ہے پھر ہم بچیوں سے پوچھتے ہیں, اتنے سال گزر گئے, مطلب آفس میں کوئی اینی بڈی کوئی دیکھو تو وہ کہتی ہیں کہ بھائی جب میرا دیکھنے کا ٹائم تھا آپ نے مجھے الاؤ ہی نہیں کیا کہ میں آپ سے بات کر سکوں. اور بہت ہی ایک اور پھر وہ بہت انگزائٹی, جیسے اپنے کا ٹراما, بالکل جیسے میں نے کہا وہ ریلیٹیو سے ملنا چھوڑ دیتی ہیں, وہ فنکشنز اٹینڈ کرنا چھوڑ دیتی ہیں. اچھا ایک ٹائم پہ لڑکیوں کو بڑے رشتے آتے بھی ہیں مگر لڑکیاں خود ریجیکٹ کرتی رہتی ہیں. جی بالکل, نہیں یہ نہیں, اس میں یہ ناک ٹیڑھا ہے, اس کا قد چھوٹا ہے, یہ گنجا ہے, یہ تو ایسا ہے. اب جب وقت گزر جاتا ہے نا تو فیور ہوتی رہتی ہیں کہ بھائی ہاں ہمارے رشتے نہیں آ رہے. ماؤں کو کوستی ہیں کہ آپ نے کوشش نہیں کی, آپ رشتہ نہیں کرا, آپ نے نہیں کرائی, آپ کیا کری تھی, یہ بڑی ریئلٹی میری نہیں کرائی. آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ پہلے ان کے اپنی بھی ہوتا ہے, لیکن اینڈ جو ہوتا ہے نا وہ بلیم ہوتا ہے پیرنٹس کی طرف. دو پیرنٹس کا بھی اس کے اندر وہی, جیسے میں نے کہا پہلے آپ نے جو چیز نہیں پرووائڈ کی, بعد میں آپ کہہ رہے ہیں کہ چلیں آپ بتائیں کوئی چوائس ہے تو. لیکن دوسری طرف لڑکیوں کا بھی ایسے ہی ہے. اچھا ایک ریسرچ تھی, اس میں تھا کہ لڑکیاں جو ہیں جو ڈیلیڈ میرج کی طرف جاتی ہیں وہ اس طرح کے انسوٹیبل سے ریلیشنز میں انوالو ہو جاتی ہیں. ڈیلیڈ میرجز کے چکر میں بہت سی ایسے ریلیشن شپ میں انوالو ہو جاتی ہیں جس کا اینڈ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک برا ایکسپیرینس بن جاتا ہے. جبکہ میلز کے بارے میں تھا کہ میلز اس طرح کی ایکسپیریمنٹیشن سے ذرا دور رہتے ہیں. تو اب جو فیمیلز ہیں ان کو سب کچھ سننا بھی پڑتا ہے, انگزائٹی ڈپریشن یہ سب کچھ فیس بھی کرنا پڑتا ہے, اور پلس انہی کے اندر باڈی میں ایشوز زیادہ آتے ہیں فیمیلز میں. ایشوز بھی تو پھر وہ زیادہ فیس کرتی ہیں نا. لیکن یہ بالکل ہے کہ پہلے وہ اب بہت سی چیزیں انٹرنلی ایکسٹرنل تو کرتی ہیں کہ مدر کی وجہ سے لیٹ ہو گئے, فادر کی وجہ سے, لیکن الٹیمیٹلی ان کا اینڈ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے اندر کچھ اس طرح کی پرابلم ہے کہ جو ایسا ہو نہیں رہا. لیکن وہ جو ایک آئیڈیل ہم نے امیج بنایا ہوتا ہے نا خود بھی ایز اے فیمیل اپنے مائنڈ میں, اور ہم ہمیشہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ کوئی فیری ٹیل نہیں ہے, ایک آپ کو ایک سپورٹ بہت ہینڈسم انسان بھی مل گیا. اور جیسے ابھی ہم اتنی لمبی بات کر رہے ہیں کہ اچھا اخلاق بھی ایک اتنی بڑی بلیسنگ ہے, اس کے ساتھ ساتھ گریٹیٹیوڈ اتنی بڑی بلیسنگ ہے, شکر گزاری بھی ہے یا نہیں. یہ نہیں ہے ہمارے اندر کہ ہم کہیں کہ اچھا جو مل گیا ہے. مطلب ایک میں آپ کو واقعہ اگر بتاؤں, ریئل واقعہ جو ہے, ایک کیس تھا, اس میں تھا کہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی کہاں پہ ہوئی ہے, ڈیفینس میں, اور وہ ایسے ہی تھا ڈیلیڈ کئی سال دیکھتے ہیں کہ بعد الٹیمیٹلی بڑا اچھا گھر ملا, اتنی گاڑیاں یہ وہ, اور یہ ریئل واقعہ یہاں کا لاہور کا, اور ڈیفینس میں گھر. وہ کہتی ہے صبح جب میں اٹھتی تھی شادی کے 1-2 دن بعد میں صبح چلا کہ صبح اٹھتے ہیں سارے لوگ نا کہیں گاڑیوں میں نکل جاتے ہیں, کچھ کوئی کپڑے شپڑے عجیب سے مہنگے نکل جاتے ہیں, اور بعد میں پتہ چلا وہ سارے بھیک مانگتے تھے. اور وہ ایک ڈراپ سین ہوا جو ہمارے لیے ڈیلی روٹین میں بڑے لیسنز ہوتے ہیں, اور اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ ہمیں اس پہ الرٹ رہنا چاہیے. یہ آئیڈیلس جیسے ابھی ہم پہلے بات کرتے ہیں لڑکی اپنی قسمت پہ تو ہے, آپ تھوڑا سا ظاہر ہے بلائنڈلی تو نہیں کرتے, لیکن اگر آپ یہی دیکھتے رہیں ایسی چیزیں جس کا آپ گارنٹی نہیں ہے آپ کے پاس کہ آج ہے یا نہیں. سب سے مین چیز ہے اخلاق, لڑکا عزت کرنے والا ہے یا نہیں, ایفرٹ کرنے والا ہے یا نہیں. ایفرٹ کرنے والا اگر ہے نا تو وہ آپ کو سمجھ جیسے کہتے ہیں عرش سے فرش پہ بٹھا سکتا ہے, اور فیمیل کا بھی ایسے ہی ہے. اگر فیمیل کے اندر بھی شکر گزاری نہیں ہے تو جو ہوگا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. ایسی شکر گزاری بھی. اور میری اللہ بخش امی کہتی تھی کہ اگر عورت سمجھدار نہیں, حسن خوبصورتی سب سے پہلے یہ دیکھتی تھی اخلاق, اور اگر سمجھدار لڑکی, سمجھدار ہوشیار اٹینشن پوری ایسی لڑکی ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں ہوگی تو پوری نسل تباہ کر دے گی. امی کہتی تھی سب کو جاہل کر دے گی. بھلے جتنی پڑھی لکھی ہے اس کو سمجھدار ہونا ضروری ہے, کیونکہ پڑھے لکھے ہونے سے سمجھداری نہیں آتی, سمجھداری تربیت سے آتی ہے. اچھا کاشف صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اب لڑکا لڑکی جیسے جوان ہوتے ہیں, بلوغت پہ پہنچتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اب وہ جنسی خواہشات ان کے اندر پیدا ہو ہی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ میچیور تو نہیں ہے کہ ان کی شادی کروا دیں اس وقت. اب ظاہر سی بات ہے خواہشات تو ان کے اندر ہیں, غلط راستوں پہ بھی جا سکتے ہیں. کس طریقے سے اب وہ لڑکا لڑکی اپنے آپ کو مینیج کریں, خود اپنی تربیت کیسے کریں کہ وہ غلط راستے پہ نہ جائیں, اس کا ذرا گائیڈ کریں بچوں. دیکھیں میرے دادا حضور تھے نا, وہ تو بڑا اچھا کام کرواتے تھے. وہ تو کہتے تھے سارے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے کہتے تھے چلو 10-10 بیٹھ کے لگاؤ, دوڑ لگایا کرو, ایکسرسائز کیا کرو, اپنے آپ کو بچایا کرو. توجہ ہٹانا ان چیزوں سے. آپ جس کمپنی میں بیٹھتے ہیں نا اس کے اثرات بھی لے رہے ہوتے ہیں. جب آپ غلط کمپنی میں بیٹھیں گے تو آپ کا 24 آور دماغ ادھر ہی چلتا رہے گا. لیکن اگر آپ کی مگر آج کے دور میں تو بہت مشکل ہے, ہر ایک کے ہاتھ میں نا حسین پریاں موبائل, او مائی گاڈ, ہر چیز کی ایکسس. اب جب آپ خود کمپنی ان کو ایسی دے رہے ہیں تو پھر آپ رزلٹ بھی آپ کا ایسے ہی ہوگا. میں نے آپ سے کیا کمپنی لینی, میرے پاس تو اپنی کمپنی چلتا پڑتا موبائل ہے, جو دیکھنا ہے میں تو دیکھ کے کمپنی حاصل کر لوں گی. یہ بھی تو مشکل ہے نا. یہاں سے نا آپ ایک
تصوراتی خاکہ ضرور بناتے ہیں لیکن جانا تو انسان کے پاس ہی پڑتا ہے نا. تو انسان کی کمپنی آپ اوائڈ نہیں کر سکتے کہ یہ کچھ زندگی کے اندر کم قیمتی چیز ہے, یہ بہت قیمتی چیز ہے. الٹیمیٹلی یہاں سے نکل کے, خلائی دنیا سے نکل کے آپ کو اسی دنیا میں آنا ہے, انہی لوگوں سے آپ نے اپنا رستہ لینا ہے. خواتین کی تو ویسے بھی کہتے ہیں کہ جو میچورٹی لیول ہے جلدی آنا شروع ہو جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو مین. ایک نا کسی نے فارمولہ بتایا تھا کہ جوز میں یہ فارمولہ شادی کا کہ مینز ایج ڈیوائیڈڈ بائی 2 + 7 یہ لڑکی کی ایج ہونی چاہیے, اتنا دونوں میں ڈفرینس ہونا چاہیے. مطلب اگر فرض کیا ایک بچہ ہے اس کی عمر 30 سال ہے تو 30 سال ڈیوائیڈڈ بائی 2 ہو گئے 15, 15 × 7 22, یعنی کہ 30 اور 22 کی ریشو ہو تو 22 والی کا میچورٹی لیول 30 والے مرد کے برابر ہوگا. تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی آپ کو نا غور کرنا چاہیے کہ دونوں کے قریب قریب میچورٹی لیولز ہوں تاکہ ایک جیسا سفر لے کے چلیں. باقی دیکھیں یہ برائی ڈھونڈنے والے کے لیے ہر جگہ برائی ہے. بریک لیں گے. اوکے جی, اب ہم پروگرام کے آخر میں کچھ لاسٹ ہم میسیجز لیں گے جس سے کوئی تربیت ہو سکے بچوں کی بھی, ماؤں کی بھی, گھر والوں کی بھی, جس میں اگر جب کہیں کوئی رائٹ ایج آپ کو لگتی ہے کہ بچے کی شادی کا ٹائم ہے یا بچی کی شادی کا ٹائم ہے, وہ ہمیں کس طریقے سے پتہ چلے گا, اس کے کیا سائنز ہیں اور کیا ہمیں آج کے دور کے حساب سے سبق ملتا ہے. سب سے پہلے کاشف آپ بتا دیں, پھر آپ بتا دیں. جی میں آپ کو صرف اس میں یہ بتاؤں گا کہ جب بچوں کی بلوغت کی ایج آ رہی ہے ان کی ٹریننگ ساتھ تھوڑی سی کر دیں اور بہت زیادہ ڈیلے مت کریں, بہت زیادہ آپشنز کے اوپر مت جائیں. میں نے یہ دیکھا کہ لوگ آپشنز کو ڈھونڈتے 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 آخر میں تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں, آپشنز ختم ہو جاتی ہیں. اب جو اچھے سیانے لوگ ہیں وہ بچیوں کی شادی ایسے ہی انہوں نے ماسٹر کیا یا بی اے کیا تو لگ جاتے ہیں بچوں کے رشتوں کے اوپر, اور وہ ٹھیک ٹائم ہے تاکہ ان کو بھی سیکیورٹی مل جائے کہ یہ بچوں کا اب یہاں مستقبل بننا ہے. آپ کو جو اچھا رشتہ ملتا ہے آپ اللہ کا نام لے کے اس کے ساتھ منسلک ہو جائیں اور اس کو تھوڑا سا ٹائم دے کے گرو بھی کریں اور اس کی پرورش کریں. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے, سب کچھ بچوں کے اوپر نہیں چھوڑا جا سکتا. بچے تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں فلاں سے محبت ہو گئی ہے, تو لیکن ماں باپ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا ہم ذرا بچے سے ملتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا, اور ہماری بیٹی کو اچھا سنبھال بھی سکتا ہے یا نہیں سنبھال سکتا. تو بچوں کو جیسے ہی ان کی یہ والی ایج آئے, بی اے والی جب ایج آتی ہے, ان کو ٹریننگ کریں. بیٹے کی بھی ٹریننگ کریں اور بیٹی کی بھی ٹریننگ کریں. اور میں نہیں کہتا کہ یہ بوائز جو ہیں 25-26 سال کے ہوں, 27 سال کے ہوں, اگر یہاں تک ان کے اندر وہ مستقبل کو کمانے کا اگر جذبہ پیدا نہیں ہوا تو کبھی نہیں ہوگا پیدا. تو یہی وہ ایج ہے کہ جہاں پہ مل کے دونوں اس چیز کو لے کے چلیں اور آہستہ آہستہ گرو کر کے چیزوں کو بنا لیں. لیٹ ایج کی شادیوں میں بہت زیادہ پرابلم ہوتے ہیں. آپ کو پیسہ تو مل جاتا ہے لیکن جو ذہنی ہم آہنگی ہے نا وہ نہیں آپ کو ملتی. تو یہ بہت ضروری ہوتی ہے ایک خوشحال گھرانے کے لیے کہ میاں بیوی کے درمیان میں ایک کولیبریشن ہوتی ہے, دونوں مل کے. وہ کہتے ہیں ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں, گاڑی کے پہیے ادھر ادھر نہیں ہونے چاہیے, ایک الائن میں ہونے چاہیے. تو دونوں مل کے فیصلہ کرتے جائیں, اس لیے دونوں کی مینٹل کیپیسٹی آس پاس ہونی چاہیے گرو کرنے کے لیے. بچائیں اپنے بچوں کو لیٹ ایج کی شادی. سر آخری ایک بات بول رہی ہوں, جو جیسا ہوتا ہے اس کو ویسا ملتا ہے. یہ بات بھی سننے کو ملتی ہے کہ یہ جس قسم کا تھا اس کو اسی قسم کی اس کی بیوی ملی ہے, یہ جس طریقے کی عورت تھی اس کو اسی طریقے کا کچھ اور ملا. یہ بھی بڑا سننے میں آتا ہے. یہ صحیح ہے کیا؟ یہ سننے میں تو ہمیں بھی ایسا ہے کہ جیسی عورتیں ہوتی ہیں ان کو ویسے ہی ان کے ہسبینڈ ملتے ہیں. یہ ہم نے بھی سنا ہے جی. تو اس کا مطلب اگر کوئی اپنی میاں کو کہہ رہی ہے, کوئی اپنے میاں کو تو تم خود ایک اللہ معاف کرے جی. تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کیا؟ یہ ہونا نہیں چاہیے اس شادی میں. ضبط کا مظاہرہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. صبر یہی پہ آپ کو پتہ چلتا ہے جب پریکٹیکل شیپ میں آتا ہے. منہ سے صبر کہنا بہت آسان ہوتا ہے, کر کے دکھانے میں صبر سے گزرنا تو جہاں سے گزرنا. کیا بات کر دی آپ نے. آپ کیا کہیں گے؟ اچھا میرا تو بس اتنا کہنا ہے کہ وہ جو ساری ایکسپیکٹیشن جیسے سر نے بھی کہا, تربیت, وہ سب پیرنٹس کو خود رول ماڈل ہونا چاہیے. بچے خود آ جاتے ہیں ٹریک پہ,
پیرنٹس جو آپس میں باتیں کرتے ہیں نا شادیوں کے بارے میں, بچوں کی شادیوں کے بارے میں, وہ کہیں نہ کہیں بچے اپنے اندر ڈائجسٹ وہی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. اور کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہائے ہماری بچی چلی جائے گی, مطلب پیرنٹس کو خوش ہونا چاہیے, لیکن وہ بہت سالوں تک بس یہی بولتے رہتے ہیں بچی چلی جائے گی, پتہ نہیں آگے لوگ کیسے ہوں گے, مطلب نیگیٹو تھاٹس آپس میں بھی زیادہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں اور مٹیریل چیزوں پہ زیادہ باتیں کرتے رہتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں بچے پھر بلوغت کی ایج تک جب پہنچتے ہیں اس سے پہلے یہ سب چیزیں وہ انٹینشنلی غیر ارادی طور پہ ان کے اندر. تو پیرنٹس کا وہی تربیت, رول ماڈل بڑا کلیئر ہونا چاہیے. اور دوسرا وہی والی چیز کہ جب بچے کو, جب آپ کو پتہ ہے پیرنٹس سے بہتر اپنے بچے کا کسی کو نہیں پتہ ہوتا, تو جب انہیں پتہ ہے کہ یہ میچور اس طرح سے ہو گیا کہ ایموشنلی بھی دوسرا گھر سنبھال سکے گی یا سکے گا, تب اس کو اس سٹیج پہ لے کے جانا چاہیے. وہی چیز ہے کہ ڈیلیڈ میرجز پہ تو بالکل نہ جانا چاہیے. ہاں 30 آج کل یہ چل رہا ہے کہ زیادہ کوالیفیکیشن ہے تو 30 تک تو آرام سے چلے جاتے ہیں, لیکن اس کے لیے پھر یہ کہ حال ہی آپ اگر بہت کریئر فوکسڈ رہتے ہیں نا, تو آپ کے اندر وہ جو گھر چلانے والی باتیں ہیں نا وہ کم سے کم ہو جاتی ہیں. آپ سارا ٹائم بس اپنے کریئر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور آپس کی انٹیمیسی بھی نہیں ہوتی ہے ہسبینڈ وائف کی اگر شادی ہو جائے, فلیکسیبلٹی بھی نہیں ہوتی. تو ڈیلیڈ میرجز تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. ارلی میرجز یا جب بھی ٹائم ہے وہ یہ ٹائم ہے کہ پیرنٹس رول ماڈل بنیں, اور پلیز بچوں کو کنفیوز نہ کریں شادیوں کو لے کے, آسان بنائیں. اسلام بھی یہ کہتا ہے اس کو آسان بنائیں, بڑا مشکل بنا دیا ہے شادیوں کو نا, چاہے وہ جہیز کے ایلیمنٹ سے ہے, چاہے وہ یہ فیئرس کے ایلیمنٹ سے کہ تمہیں پتہ نہیں کیا ڈیول مل جائے گا, اور آج کل تو ہوتا ہی ایسے ہے, مرد ایسے ہوتے ہیں, مطلب اس طرح کے جو اسٹیریو ٹائپس ہیں نا یہ بچوں کے دماغ میں نہیں ڈالنے چاہیے, ورنہ ان کے لیے ڈیسیژن بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا, بڑی اچھی طریقے سے آپ نے پورے ہمارے اس ٹاپک کو جو ہے ایلیبریٹ کیا. آخر میں صرف یہی کہنا چاہوں گی میں بھی کہ جو بچے ہوتے ہیں نا, جب ہم ایک ٹپ دیتے ہیں نا کہ جب بچوں کو اگر موبائل سے, آپ نے سوشل میڈیا سے, ان چیزوں سے تھوڑا سا دور رکھنا ہے, تو پھر آپ ان کی جو گیجٹ سے اسی طرح سے چھڑوا سکتے ہیں نا کہ آپ نے ان کو تھوڑا سا اسپورٹس میں, کسی اور کام میں, کسی اور ایکٹیویٹیز میں بزی رکھنا ہے. تو اسی طرح جب ان کی بلوغت کی ایج آتی ہے تو اس سے پہلے آپ پریپریشن یہ کریں کہ اپنے بچوں کو کسی نہ کسی ایسے گیمز میں ڈال دیں, کسی اور انسٹیٹیوٹ میں ڈال دیں, کوئی اور کورسز کروا دیں, کسی اور ایکٹیویٹیز میں ڈال دیں, کوئی اسکلز سکھائیں, کوئی ایکٹیویٹیز کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی ان کا جو ہے نا رجحان اس طرف کریں, تاکہ ان کا جو بلوغت کے بعد کی جو ان کی نیڈ ہے, جو ان کی ضرورت ہے, وہ اس کو ان کو کم طلب ہو. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ جو روزے کی بات ہے یہ بھی بڑا فیکٹ کرتی ہے, تو ان کو دین کی طرف بھی لے کر آئیں. اگر آپ کو اچھی اولاد, اچھی تربیت والی اولاد آگے شادی کروانی ہے کسی کے ساتھ, کسی کو زندگی میں لے کر آنا ہے, تو ان کو دین کی طرف ضرور ڈالیں. دین سے دوری کروائیں گے تو پھر آپ کی اچھی اولاد بھی نہیں ہوگی, نہ وہ اچھا شوہر, نہ اچھی بیوی بنی. خدا حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.